وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. وقال تعالى في مقام آخر: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمتي ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہے شیدا، ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. بے شک سبحان اللہ. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں. کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اکبر مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو کھلا رکھا ہے. سبحان اللہ.
صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر رات عید ہوتی تھی، سبحان اللہ خدا کا قرب ان کو حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی سبحان تھی۔ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سارے حضرات مرد و خواتین نماز درود شریف ثواب نیتنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر واجب الاحترام سامعین کرام دوستوں بزرگوں بھائیوں عزت والیاں حیادار میری ماما بہناں اور بیٹیاں عزیز بچے، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ جیسا کو مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، الحمدللہ، اور پھر سب کو اللہ نے رمضان شریف بھی نصیب فرمایا، قرآن بھی نصیب فرمایا۔ الحمدللہ جیدہ آج اس آرے دے اس گھر وچ حافظ سعید صاحب نے تراویح دی نماز کے اندر ختم فرمایا۔ حافظ صاحب کو مبارک، فوجی صاحب کو مبارک، باقی انہوں نے خاندان کو، اہل گھرانہ کو، دوست احباب جتنے بھی اہل علاقے میں سب کو ختم قرآن دی مبارک ہو گئے۔ اس واسطے کہ قرآن پاک جتنے پڑھا ویندے صرف ہوں جا کے رحمت برکت نہیں ہوگی، بلکہ آس پاس بڑے دور دور تک قرآن کی تلاوت کی برکتات رحمتاں پہنچ گئی۔ بے شک تو کوئی دا پورا تجربہ احساس ہو سی، اندازہ ہو سی کہ جب دریا میں پانی آندا ہے، دریا سارے کلو کافی فاصلے تے ہے، لیکن جب دریا میں پانی آندا ہے تاں سومے اونچے تھی رہنے، جی اندازہ ہے نا صاحب؟ جی حالانکہ وہ تو ایک اللہ دی مخلوق ہے پانی، دریا دے درمیان تے سارے درمیان مٹی دے کتنے فاصلے، انبار ہیں مٹی دے، لیکن ان دے باوجود اللہ دی قدرت ہے کہ دریا اپنی جگہ تے چل رہے ہیں، 4-5 میل تک سوما دا اونچا ہونا ایک معمولی جی بات ہے۔ اگر دریا دے پانی وچ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اتنے فاصلے تک اپنا اثر دکھا سکتا ہے، تو اللہ دے قرآن وچ اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اے صرف 2-4 میل دی بات نہیں، اے نازل مکے تھی گئے تے ان دی رحمت برکتاں خیر پر کیا دنیا دے کونے کونے تے پہنچ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک خوش بخت خوش نصیب ہے وہ بندہ جے کو اللہ نے قرآن دی یاری، قرآن دی تلاوت، قرآن دی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ دعائیں کہ اللہ رب العالمین آپ سارا کو زیادہ تو زیادہ قرآن دی یاری، قرآن دی تلاوت اور قرآن دی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ قسمت دی بات ہے کہ آج دی رات بڑی مبارک رات ہے، ختم قرآن بھی ہے اور ویسے بھی 27 دی رات ہے۔ اکثر علماء آدم کے لیلۃ القدر 27 دی رات کو ہوگی، ویسے تو نبی علیہ السلام فرمائی کی 23 25 27 29 انہاں 5 راتیں جو کہیں رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اے رات عموماً شب قدر 27 دی رات ہوگی۔ انہی کئی وجوہات ہیں اس واسطے کہ 7 دا جڑا عدد ہے نا، 7 دا شریعت کی دی بڑی اہمیت ہے۔ آسمان 7 ہیں، زمینہ بھی 7 ہیں، قرآن دی منزل ہی 7 ہیں، مدینے دے بڑے علماء فقہا وہ بھی 7 ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر سارا کو حج واسطے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرماوے۔ آمین۔ بیت اللہ دا بندہ طواف کرے تو طواف دے چکر بھی 7 ہوندے، جی صفا مروہ دی سعی تے ان دے چکر بھی 7 ہوندے،
شیطانہ کو جو کنکریاں ماری دیں، ہر شیطان کو کنکریاں 7 ماری دیں، اور پھر بر اعظم بھی کل 7 ہیں، وڈے دریائی 7 ہیں، اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا فرمایا نا، انسان پہلے پانی دا ناپاک لطفہ قطرہ لتھڑا بنا، گوشت کا ٹکڑا بنا، مضغہ بنا. یہ قرآن پاک نے انسان کی تخلیق دے مرحلے ذکر فرمایا. ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. انسان دی تخلیق اور پیدائش دے جڑے مرحلے وہ بھی 7 ہیں، اور اللہ تعالی نے انسان دی غذا واسطے قرآن پاک کے جڑی چیزاں ذکر فرمائی ہیں وہ بھی 7 ہیں. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عنبا قضبا زیتونا نخلا حدائق غلبا وفاکہۃ وابا. انسان دی غذا دی چیزاں بھی اللہ نے جو ذکر فرمائی وہ بھی 7 ہیں. اور پھر مزے دی گال یہ ہے کہ اللہ پاک نے نا لیلۃ القدر دا ذکر قرآن پاک وچ نا 3 دفعہ ذکر فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ معنی شب قدر، لیلۃ القدر شب قدر. ایک دفعہ گیا بات فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. بات فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دی ایک رات 1000 مہینے دی راتوں تو زیادہ بہتر ہے. 83 سال 4 مہینہ دی عبادت کرو، ایک رات دی عبادت بہتر ہے. تو لیلۃ القدر دا ذکر قرآن پاک وچ اللہ نے 3 دفعہ ذکر فرمایا. اور لیلۃ القدر دے اگر حروف گنو تو لیلۃ القدر بلکہ لگا بعد وچ حالی میں دس دینا 9 حرف ہیں لیلۃ القدر وچ. ایک دفعہ 9 آ گئے، بالی 9 آ گئے، کتنے ہو گئے 18. بعد دوبارہ 9 آ گئے، کتنے ہو گئے 27. اس واسطے اکثر علماء آدم کہ لیلۃ القدر 27 دی رات ہوگی. اور پھر دوسری گل قرآن پاک وچ کل رکوع 540. کتنے بھائی 540. سورتیں ہیں قرآن پاک دے کل 114. رکوع قرآن پاک دے کل 540. آپ اہل سنت والجماعت سنی حنفی مسلمان ہر رات رمضان شریف دی تراویح دی رکعتاں کتنیاں پڑھتے ہیں 20. کتنیاں 20. اگر بندہ ہر رکعت وچ ایک رکوع پڑھے، روزانہ کتنے رکوع پڑھتے ہیں 20 رکوع پڑھتے ہیں. اگر 20 رکوع روزانہ پڑھو انشاءاللہ العزیز ٹھیک 27 دی رات کو اللہ کے قرآن دا ختم ہو گئے. سبحان اللہ. 20 کو 27 نال ضرب دو سیدھا 540 رکوع 540 تے ختم انشاءاللہ 27 دی رات کو ہوے سی. اس تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اکثر 27 دی رات ہوگی. اور لیلۃ القدر اللہ نے قرآن پاک میں خود رسا دیتا کہ لیلۃ القدر اتنی بڑی عظمت والی ہے کہ ایک رات دی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینہ دی عبادت ہوئی ایک رات دی عبادت زیادہ قیمتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اللہ دے محبوب اگر میں کو اے رات نصیب ہو بنے میں اللہ کو کیا مانگا. نبی علیہ السلام کو بڑی پیاری ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ جی. تو ظاہر بات ہے اللہ دے نبی نے اپنی پیاری گھر والی کو جڑی گال فرمائی ہو سی یقیناً وہ گال بڑی مفید ہو سی. اما نے پوچھا آقا اگر میں کو لیلۃ القدر یا شب قدر نصیب ہو بنے میں اللہ کو کیا مانگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اللہ کو اے دعا مانگے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرنے، اللہ میں کو معافی عطا فرمائے.
میرے محترم سامعین، معافی اللہ کہیں کو عطا فرما دے، میں سمجھتا ہے کائنات دا سب تو زیادہ خوش بخت و خوش نصیب انسان بے شک کون بندہ ہے جیدے کلو جرم نہیں ہو دے، غلطیاں نہیں ہونیاں. ہر انسان غلطی دا پتلا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے. اگر اللہ کہیں کو معاف کر دے وہ بھامے جتنا بڑا گناہگار بھی ہوئے. ایک گال یاد رکھا ہے، سب لوگ آدم سے دعا کرے، اسیں لوگوں کو آدم میاں سارے واسطے دعا کرے، لوگوں کو آدم صحیح تسا نیک لوگو، تسا عالم ہو، تسا قرآن دے کاری ہو، سے اساری کیا ہمت ہے اسا دعا کرو. یہ جملہ غلط ہے. یہ یاد ہے میں گناہگار اللہ کلو میں کیا دعا کراں، اندہ مطلب ہے کہ اندہ خیال ہے میرے گناہ زیادہ اللہ دی رحمت تھوڑی ہے. اللہ حالانکہ اللہ تا قرآن نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرمائے رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کا زیادہ وسیع ہے. بے شک حدیث کو آگے جائے نبی سے فرمایا، اللہ فرمائے اگر کوئی بندہ گناہ کریندا اندے گناہ اسمان دی چھت کو لگ رہے ہیں. آپ نے دیکھنے کوئی نہیں الحمدللہ. لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ اتنا گناہگار ہوئے کہ اندے گناہ اسمان دی چھت کو لگ رہے ہیں، شرط ہی کہے کہ انہیں اللہ نال کدا کہے نبی ولی علی کو شریک نہ بنایا ہوئے، اللہ نال شرک نہیں کیتا. اندے گناہ اتنے بقراب الارض ساری زمین گناہ نال بھرتے آیا، میرے نال شرک نہیں کیتا. اللہ رب العالمین فرمائے میں کو پرواہ کوئی نہیں، میں دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. بے شک اللہ نے اپنے واسطے نے قرآن 3 لفظ ذکر فرمائے، غافر، غفور اور غفار. غافر کا معنی صرف بخشن والا. اللہ نے قرآن اپنا نام غافر بھی آتا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب، یہ غافر اللہ کا نام ہے. غافر الذنب معنی گناہوں کو بخشن والا. اتنے کو یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو غافر آکھا ہے، گناہ بخشن والا. قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا. شدید العقاب، سخت عذاب علیہ ہے. ذی الطول، بڑے فضل علیہ. لا الہ الا هو الیہ المصیر. سبحان اللہ. تو غافر گناہ بخشن والا. اور بھئی جاتے اللہ اپنے آپ کو فرمایا غفور، اندے تو زیادہ گناہ معاف کرنے والا. نبی عبادی انی انا الغفور، اللہ فرمایا میں غفور بھی ہاں. اور اس تو زیادہ بخشن والا کو دن غفار. اور اللہ نے اپنے بارے خود فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ سے اپنے سارا کو بیت اللہ شریف لے بندے آمین. جلے بندہ بیت اللہ ای پاسوں آدھا نا، ای پاسوں یہ آیت بندے کو سلامی پیش کریں دی انی لغفار لمن تاب. سبحان اللہ. اللہ فرمائے چاہے گناہ کاتے توبہ کر کے دیئے میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ان دی توکل و قلوبی ان کو میں زیادہ معاف کر چھوڑے سے. بے شک سبحان اللہ. اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، غفار ہے. بندہ توبہ کر لگے، بلکہ توبہ تک کیا اگر بندہ اپنی مجبوری کرو اللہ سے کوئی یاد کرے چاہ اپنی مجبوری کروں بات ہی اللہ معاف کر دے. بے شک. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک زمانے ایک گویا اللہ نے بڑی آواز دیتی ہے، بڑا گلا دیتا ہے اور بڑی صلاحیت دیتی ہے، مگر اس شخص نے اللہ دی دیتی ہوئی آواز قرآن پڑھنے سے نہیں خرچ کی تھی، بلکہ اللہ دی نافرمانی گانے بجانے وقت گزارے. اللہ. یہ وجہ لوگوں دے حالات بڑے عجیب ہوندے.
اے روزانہ جناب گانا آدھے ناچ گانا کریں دے لوگ ویلا دیں دیں پیسے دیں دیں تعامن کریں دیں جوانی سیرت آواز کم چلنا رہ گئی حتیٰ کہ ایک گویا بڑھا ہو گئی آواز ختم ہو گئی گلا ختم ہو گئی حسن جمال ختم چاہمن والے سارے مر ٹر گئے ہوں اگر کوئی بچے پوچھیں تو انہوں نے جیبا فارغ نمی نسل نے نمی گویا کو بڑا پسند کر گئی ایک کوئی دے دا ہی نہیں پوچھ دا ہی نہیں سن دا ہی نہیں ہوں یہ حالات بڑے عجیب اور کمزور تر تھی دے حتیٰ کہ بندہ روٹی تو بھی عاجز آ گئی ہے پریشان ہے روٹی دا لقمہ ہی نہیں ملدا کھادے بغیر بندے دا گزارا ہی نہیں تھیندا ہوڑے مدینہ طیبہ وچ اس نیت نال آیا کہ مدینے دا شہر سخیاں دا شہر ہے ہن ویلا تا نہیں ملدیاں گاواں تا سندا کوئی نہیں آواز تے ہے کوئی نہ چلو بنیا ای میں روٹی ٹکڑے مانگ پینتے خیرات بھیک منگتے پیٹ پالتے زندگی دے دن رات آخر میں پورے کراں اس نیت نال جناب والا اے بندہ مدینے پاک آ گئے مشہور گوی ہے مدینے دے جڑے گھر دا دروازہ وانتے کھڑکیندا ہے گھر والا باہر نکلدا ہے دے دے کون ہے بھکاری فقیر کون ہے سوالی یہ آت دے دے تا او علاقے دا زمانے دا مشہور گویا دے دے ہی فوراً دروازہ بند کر گندا ہے کہ تہیں ایویں نہ ہوئے جو میں کو کوئی تعامل کراتے عمر فاروق اعظم کو خبر تھی بننے او تو میں کو بڑی سخت سزا دے سن جو گویے کو تے تعامل کیوں کیتا ہے فوراً دروازہ بند کر گندن بھائی دروازے تمانتے دروازے کو دستک دیں دے سوال کریں دے صدا لیں دے گھر والا باہر نکلتے دے دے کون ہے بھکاری سوالی جلے گویے کو دے دے تا فوراً دروازہ بند کر گندے عمر فاروق اعظم دے ڈر دے مارے ایمیں کریں دے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جائے کو روٹی کھواوے کپڑا پواوے روپیہ ٹکا دے وے آخرکار یہ مجبور ہو کے زمین تے وان ڈٹھے اتو اٹھے آدھا ہونا چاہیے دا اے ہاں کہ انہا حالات تا بندہ مر ونے تا وہ بہتر ہے لہذا ہوں میں کیا کران دل نے خیال ہے جے اللہ موت نہیں دے دا تا چلو میں آپ قبرستان چلا ونجا چنانچہ اے بڑھا گویا قبرستان اچ آتے بہ گئے تے اللہ دے سامنے روڑ پہ گئے بھوک دے دار تے شدت تے تکلیف کروا دے اللہ سیاں ان حالات چاہیے دے آجو میں کو موت دے دے ہوا تو سمے کو آپ موت نہیں دیتی تا جڑا کم میں دے وسدا قبرستان میں آ بیٹھا ہون تا بہتر جو میں کو موت دے جو بھوک دا عذاب برداشت نہیں تھیندا ہون دے کوئی اللہ کو صدا تے لیکن اللہ کو منع من واسطے نہیں اللہ دے سانے معافی منگن واسطے نہیں بلکہ اللہ کو یاد کیتے تا اپنی بھوک دے مارے اپنی تکلیف دے مارے لیکن میرا اللہ صرف غافر نہیں او غفور بھی ہے تے غفار بھی ہے او رحمان تے رحیم ذات ہے ایوہ سے جلے ای بندے نے اللہ دے سامنے ایویں التجا کی تھی جو اللہ جڑا کم میرے واسطہ او تا میں کر بیٹھا قبرستان آ گیا انہیں اے بہتر جو میں کو موت دے چاہ جو بھوک دا عذاب برداشت نہیں تھیندا اے آگ تے ایندی اکھی جو ہنجو نکلا اندے رو پیے ایویں روندا اپنا سر گوڑا تے رکھے تے نہیں اکھ لگ گئی ہے انڈو اے سام گئی تے انڈو دوپہر دا ٹائم تے وقت دا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام پہ کریں دے خواب دے وچ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر صحیح کو فرمایا عمر جی میرا اللہ دے قبرستان دے درمیان تے میرا ایک دوست بھوکا بیٹھے جلدی دنال دے کھانے دے انتظام کرتے کھانا پہنچا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر فاروق اعظم جیسے عظیم انسان کو اللہ خواب دے اندر حکم فرمائے عمر فاروق اعظم اٹھی بیٹھے گھر والی کو فرمائے نے بیگم صاحبہ ہمیشہ مہمانوں دی آمد کھانے بڑھا دے دیو کڑا تھوڑے مہمان کڑا تھوڑے پیکا دے مہمان کڑا میرے مہمان کڑا سرکاری مہمان کڑا دینی مہمان تبلیغی مہمان مجاہد مہمان آج جڑا مہمان ہے نہ تیرا تے نہ میرا بلکہ او تا اللہ رب العالمین دا مہمان ہے سبحان اللہ جلدی نال کھانا بڑھا تے خوش نصیب بیگم صاحبہ نے کھانا بڑھا تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا چاہتے چلے نو بندے کو قبرستان دیون واسطے غلام اسلم نے عرض کی تھی امیر المومنین میں کو حکم فرماؤ کھانا میں لے آوا تسا گرمی دے ٹائم میں آرام فرما گنو فرمایا اسلم ایک کھانا دیون دا حکم میرے اللہ نے میں عمر کو دیتا ہے کھانا بھی میں آپ پہنچاتے آسان
لہذا تلی ونجن دی ضرورت نہیں سی چلو میں کو نال تا چلن دی اجازت رہو فرمایا آون اے غلام اسلم حضرت عمر سائیں دے نال کھانا چاہتے چل پین قبرستان آ گئے او بندہ روندا روندا گوڑا تے سر رکھ دے جو ستا ہے تو کو نیندر آئی پئی ہے عمر فاروق اعظم کھانا بنواتے غلام اسلم دے نال کھانا چاہتے قبرستان آ پہنچن آپس سے گال بات کی تھی نے یار دیکھو اللہ دا مہمان کڑی جاتے بیٹھے ایویں دے ایک بندہ گوڑا تے سر رکھ سے ستا ہویا جو نظر آئے ایدے قریب آتے آپس سے گال کی تھی نے یار لگ دے جو ایو اللہ دا مہمان ہے جلے اے آپس سے بولن اندے کرنے جاواز جو پہنچیے ایویں سر چاہے اک کھولیے دیکھے دا عمر فاروق اعظم آدھے پہ عمر فاروق اعظم تو وجہ دے بارے آمنہ دے لال فرما ان الشیطان لیفر من ذل عمر عمر کو اللہ اعزاز مقام عطا فرمائے کہ عمر نے تسائے تے پچھاویں کلو شیطان بھاج ویندے گناہگارا دا ایو حال ہے جلے عمر فاروق اعظم کو آندہ دے دیاں سارے گھبرا ویندے جو شاید آج ساری خیر کوئی نہیں لیکن جیڑا بندہ میرے اللہ دنان رابطہ چا قائم کرے آتا میرے اللہ فور ندی تقدیر بدل دے رحمت فرما چھوڑے میں علماء لکھا اتفاق حضرت عمر فاروق اعظم دے پین رستے دے اندر ایک نوجوان شراب دی بوتل چاہتے آندھا پیا اگو سامنے حضرت عمر فاروق اعظم دا جو پچھاما پیے این نوجوان نے ڈٹھے اگر عمر نے شراب دی بوتل کو دیکھ گی داج میری خیر کوئی نہیں چپڑا میرا ادھیر دے سے عمر فاروق اعظم دا کوڑا دا بڑا مشہور ہے آج میری خیر کوئی نہیں دل اللہ را رابطہ کی تے اللہ سیاں آج میں کو بچا چھوڑیا بل دل خیال ہوئے تک میں کپڑے جولیٹ لما ان بوتل کو کپڑے دے جولیٹ کی دے مطمئن ہوتے آندھا پیے جلے عمر فاروق اعظم قریب پہنچن آپ تا پھر عمر فاروق اعظم اننا آپ نے فرمایا میاں یہ تیرے ہاتھ ہچ کیا ہے وہاں کسے سرکے دی بوتالے اے بھی نالا کہتے ہاتھ نال کمبر لگ پین ٹنگائی کمبر لگ پین زبانی لڑکھڑاون لگ پئیے آخر عمر دنال گال پئی ہوں دیئے پریشان تھی گئے عمر صحیح فرمایا اگر سرکے دی بوتلے تو آتا کپڑے چل لکامن تے چھپامن دی کیا ضرورت ہے ذرا کھول تے میں کو لکھا ہائی تے شراب ہون جناب والا انٹے آج میرے بچان دی کوئی صورت نہیں ایک صورت ہے یہ اللہ میں کو بچاوے تا بھائی سکتا ورنہ دنیا دی کوئی طاقت ہے میں کو نہیں بچا سکتی یہ لمحہ ہی نہیں لگا اس نے اٹھائی کھڑ دے اللہ دینا رابطہ کی دے اللہ آج عمر دی ماں تمہیں کو بچا چاہ میں سچے دل نہ توبہ کہنا ور میں کران شراب کو ہاتھ بھی نہ لیسا تے منہ یا لیسا آج میں ہربانی کرتے میں کو بچا عمر صحیح فرما میاں شد یہ بوتل تو کھلے دا کیوں نے کپڑا ہٹائیں دا کیوں نے وہ کم دے ہتھا دے نال ایک کپڑا بوتل تو بار پرے کیتے اندرو کپڑے دے بوتل کڈی تے دل اللہ دے نال رابطہ کیتے میرے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ہکے لمحے دے اندر ان شراب و سرکے دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر سے جیتے تو دبا کیا تن سرکہ بڑا پیا ہی کو قرآن دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم سبحان اللہ تیرے آمنے سے دیر ہو سکتی ہے انہیں معاف کرنے سے دیر نہیں ہو دی میں عرض پہ کرے نام حضرت عمر فاروق اعظم تے غلام اسلم جو آپس سے بولن وہ ستا ہویا گویا جو کرنا جواز گئی تے جا گئے ڈیٹھے سامنے عمر فاروق اعظم دے پین ہاتھ جو روٹی بھی آئی لیکن عمر فاروق اعظم دا او کوڑا تے درہ بھی آئی جانا مجرمات تے گناہگارات تے آوارہ لوگا کو تکلیف تے سزا دے دیان اوہی کوڑا بھی ہاتھ تے اس گویے دی نگاہ روٹی تے نہیں گئی بلکہ عمر تے کوڑے تے گئی ہے اے بڑھا گویا اٹھی تے بھجن لگے حضرت عمر سے ہی فرمائے او میاں کیوں پیا بھج دیں اسا تا تیری خاطر پیانے کہ تو بھی سارے اگو بھج دیں وہ اگا عمر میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں
طاقت میری ختم ہو گئی ہے، تیرا کوڑا بڑا مشہور ہے، میرے ہڈیاں دے اندر تیرے کوڑے دی مار تا برداشت کرن دی ہمت ہن کوئی نہیں رہ گئی، بھجدا پیاں جو شاید میں بھج ونجاں پر این مار تو میں بچ پواں، یہ اگر میں نہ ہی بھج سکتا دل وچ حسرت نہ رہے سی جو بھجاں تے شاید بھج ونجاں کامیاب تھی ونجاں، ہما سے کوشش تا کرے دا پیاں جو بھج گئی تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر میری مقدر۔ عمر فاروق اعظم فرمایا او میاں آج میں عمر تک مارن واسطے نہیں پیا آندا بلکہ میں تیری خدمت واسطے پیا آندا۔ سبحان اللہ۔ او اٹھائیں پہ گئے عمر فاروق اعظم نالا تے فرمایا میاں تائیں اللہ کو کھانے دا آکھا، ہوا کسی میں اللہ کو کھانے دا تے کوئی نہیں آکھا، میں تا موت دا سوال کیتا جو اللہ سیاں ہن بھوک دا عذاب برداشت نہیں کیتا میں کو موت دے دے۔ عمر فاروق اعظم فرمایا میاں تے اپنی مجبوری کرو میرے اللہ کو سدے، لیکن میرے اللہ نے اتنا کرم فرمایا میں کو خواب جو حکم فرمایا میں تیرے واسطے کھانا لیتے آیا، ایک کھانا کھا اللہ دا تو دوست بن گئی جو اللہ فرمایا میرا دوست بھوکا بیٹھے۔ ہن کبھی ایک حضرت عمر سے فرمایا ایک کھانا کھا، لیکن وہ کبھی یاد ہے عمر میں کیویں کھانا کھاواں، ایڈو اپنی نافرمانیاں دے دا، اڈو اودیاں مہربانیاں دے دا، ایڈو اپنی خطاواں دے دا، اڈو اودیاں عطاواں دے دا، ایڈو میں اپنی معصیت دے دا، اڈو میں اودی رحمت دے دا، میرا حیا گوارا نہیں کرے دا کہ میں تا ساری زندگی اودی نافرمانی جو گزار دیتی ہے، آج اپنی مجبوری کروں میں کو سر مارے تے ہوں میرے اللہ نے میں کو تانا ہی دیتا تے بلکہ روٹی پہنچاؤ، جتنا جلدی روٹی پہنچانی تھی جو کوئی بھوکی اولاد واسطے ماں اتنا جلدی انتظام نہیں کر سکتی اتنا اللہ نے کر چھوڑے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی دا لقمہ تروڑ کے اندے منہ وچ پایا جو میاں اے تو کھانا، حضرت عمر صحیح فرمائے اے تو کھانا کھا میں تے کو اپنے ہاتھ نال کھواواں، وہ دے عمرہ بھوک تا بڑی لگی بے تاب تا ضرورا، لیکن حیا رکاوٹ بنا کھڑے جو میں کیا کیتی ہے تے او کیا بیٹھا کرے رہے، آج میں اپنی مجبوری کلو کو سر مارا تے بلدی بڑی جلدی نہ میں دستگیری فرمائیے، ہائے کاش میں اللہ دی دیتیا ہویا توانائیاں تے صلاحیتا اپنی جوانی اپنی طاقت اپنی آواز اللہ دی عبادت گزاری ہویا تا آج میرے اللہ دے ہمارا کتنا اونچا مقام بن گیا ہویا۔ ایک قرآن دیا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر بندہ اپنی مجبوری کروئی اللہ کو سارے مارے اللہ تانا نہیں دینا، اللہ دیر نہیں کرے نا، بلکہ اللہ فوراً بندے کی دستگیری فرمائے دے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت سے آکے تے اللہ کو سر مارے تو پھر اللہ اپنی رحمت نال وہ بندے ہوتے کتنی رحمت فرما دے سے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض پہ کرنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے کل پوچھا یا رسول اللہ اگر میں کو ستاوی دی رہا آقا میں کو شب قدر نصیب ہو بنی تو اللہ کل میں کیا منگا، تو نبی علیہ السلام کیا فرمایا تو اے دعا کریں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرے نے لہذا اللہ میں کو معاف فرمائے۔ آج امت بڑی پریشان ہے، انہیں کو وائرس کی بیماری آئی ہے، الحمدللہ اپنے علاقے سے ہے کوئی نہ آج کوئی بندہ لبھا نہیں اپنے علاقے میں، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ پریشان ہے، کہنا کاروبار بند ہے، کہیں دکان بند ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ علیہ امانین، اللہ نے میرے اوپر نا امت دی حفاظت واسطے دو چیزیں اللہ نے میرے اوپر قرآن سے نازل فرمائی، توجہ ہے بڑی سبحان اللہ، فرمایا دو چیزیں اللہ نے میری امت دی حفاظت واسطے دو امان اللہ میں امت واسطے عطا فرمائے، والنبی سے قرآن پڑھا گیا فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون،
فرمایا اللہ فرمایا میرا محبوب یہ نہیں تو میرا محمد عربی ان لوگ بیٹھا رہا سے میں اللہ انہوں نے عذاب نازل نہ کرے سا ایک تو امت دی حفاظت واسطے خود آمنہ دلال دی ذات پاک جتے آمنہ دلال ہوئے اتے اللہ دا عذاب نہیں ہے ایک قرآن ہے چاہے کھڑے قرآن دا نام سپارہ سورۃ انفال دے چوتھے رکوع چھے اللہ کیا فرمائے میرا محبوب نبی یہ تئیں جتھے تو ہے میں اللہ اسے عذاب نازل نہ کرے سے قرآن چھے اللہ نبی سے ان الفاظ فرمائے اور فرمائے فلما مزیتو اذا مزیتو میں جلے دنیا چھوڑتے چلا ویسا میں جلے دنیا چھوڑتے چلا ویسا ایک امان ختم ہو گیا فما ترکت فیہم الاستغفار الى یوم القیامہ دوجا امان تے دوجی حفاظت اللہ دے عذاب تو بچاؤ دا ذریعہ میں اپنی امت واسے قیامت تئیں استغفار تے اللہ تعالی معافی منگن چھوڑ ویسا اللہ خود فرمائے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون یہ تئیں لوگ میرے کل استغفار کریں دے راسن میں اللہ انہوں کو عذاب کہنا دے سا یہ قرآن بھی ہے نبی دا فرمان بھی ہے آج ایسا لوگ احتیاطی تدابیر نے پتہ کیا کچھ کر دیتے حکومتہ نے لاک ڈاؤن کرتے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے حالانکہ حفاظت دا سامان دا استغفار ہے اللہ دا قرآن بھی آدھا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون یہ تئیں یہ لوگ استغفار کریں دراز میں اللہ نے عذاب کہنا رہا اور اللہ کے نبی بھی یہ گال فرمائیے قیامت تئیں حفاظت واسے بہترین وظیفہ اپنی امت کو میں استغفار دا چھوڑی بینا استغفار کرنا مگر اسا استغفار نے کیتا بے سارے کام کیتے جیڑا علاج وہ نسے کیتا جیڑا کچھ کیتا سے وہ علاج ہوئے تھا اللہ سے قرآن پاک فرمایا استغفروا ربکم اپنے رب کو معافی منگو انہو کان غفارا ایک بندہ آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت حسن حسین کو جانتے ہیں نا سارے حضرت فاطمہ دا بندہ بیٹا حضرت حسن وہ آیا حضرت حسن کول آخر لگا شہزادے بارش کوئی نہیں آگی پئی قات سالی دعا کروا اللہ سے رحمت دی بارش دے وے وہ بونا فرما میاں میں تو اللہ دی بارش استغفار کر اللہ رحمت دی بارش دے دے سی بندہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد گیا بندہ آیا ہوا کہ صحیح بڑی آل اولاد کوئی نہیں دعا کرو اللہ کو اولاد دے وے حضرت حسن نے فرمایا میں تو استغفار کر اللہ تک اولاد دے دے سی یہ وظیفہ دسا ہے چلا گیا بندہ آیا ہوا کہ صحیح میں غریب آدمیاں روزی پوری نہیں تھی گی کوئی وظیفہ نہ سوا کوئی دعا کروا آپ نے فرمایا بند اللہ کو استغفار کر اللہ تیری روزی برکت فرما دے تو چلا گیا چوتھا بندہ ہوا کہ صحیح باغ لایا ہے لیکن قسمت دی گال ہے باغ پھل نہیں لگتا لگ جاتا وہ پھل دے ویندے کوئی وظیفہ نہ سوا کوئی دعا کروا آپ نے فرمایا بند اللہ کو استغفار کر وہ تو چلا گیا یہ بندے بیٹھے ہیں انہیں چکائیں عرض کی دہائیں سے بیماریاں مختلف علاج سارا نہ ہی کو پہلا ہے تو کوئی استغفار دوسرا ہے تو کوئی استغفار چوتھا ہے تو کوئی استغفار وظیفہ ہکو دعا عمل ہکو حالانکہ بیماری مختلف ہے اولاد نہیں تھا تاں استغفار کات سالی تاں استغفار فلاں مسئلہ ہے تاں فرمایا ہاں یہ وظیفہ میں اپنی بیان کیتا بلکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے اللہ نے خود بیان فرمایا اللہ کیا فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا تو اللہ تعالی استغفار کر بارش نہیں آتی تو اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے سن وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ استغفار کر اللہ تک مال بھی عطا فرما دے سن اللہ تک اولاد بھی عطا فرما دے سن وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالی واسے پانی دیا نہریں نال جاری فرما دے سن فرمایا یہ وہ وظیفہ میں اپنی بیان کیتا اللہ نے قرآن کی وہ وظیفہ خود ارشاد فرمایا سبحان اللہ تو استغفار ایک بہت بڑا عمل ہے اور ساری بیماریاں دا ایک علاج ہے اور جہاں بندہ علاج والی دعا قبول نہیں تھی دی اون دا وظیفہ بھی کیو استغفار ہے اللہ کو استغفار کرے اللہ کی دعائیں قبول فرما دے سے سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باب رفیقہ دے مشہور امام ہیں
ایک موقع تے آپ ایک علاقے وچ گئے، رات پہ گئی، جان پہچان کوئی نہیں آئی، تو رات گزارن واسطے انہاں مسجد انتخاب کیتا، چلو مسجد سامنے رات گزار سویرے اگر چلا ویسا چنانچہ جلے ساری مسجد دے نمازی چلے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھے تو وہ جو مسجد دا خادم آنا انہوں آگا میاں مسافر صاحبہ ہوں پیر نکل میں دروازہ بند کرنے، انہوں فرمایا یار میرا گھر بار کوئی نہیں، کہ آس پاس میرے گھر ہی جان پہچانی کوئی نہیں، میں تو رات کہیں گزاران دا پروگرام رکھتا ہوں۔ ان خادم نے کہا نہیں مسجد کہیں کو میں سمانی اجازت نہیں دیتا سنبھال نکلو، تو میں کیلے بنیا میں کو رات گزارن دے بس میں سویرے چلا ویسا ہوا کا نہیں، ان کو ضدی بلا زد پہ گیا، انہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی مسجد سے باہر کاٹ دیتا۔ آبار نکلے بارو تھلا مسجد ہے، میں چلو میاں مسجد ہے تو نہیں سنبھالنے داتا ہے، یہ مسجد تھلا ہے بارو، اتنے دا کوئی مسئلہ نہیں، اتنے میں سنبھالنا، انہوں کہا نہیں میں اتنے نہیں سنبھالنا۔ آپ لمبے ہو گئے، وہ پیر کرو چھیدنے دے باہر تھلے تو تھلے کاٹ کھڑا ہے، وہ پریشان تھے اللہ میں کیا کرا کدے بھائی جانا، اتنی دیکھ روٹیاں پکان والا نان بھائی باورچی قسمت دا او آ نکلا، اون ڈٹھا شکل شباب، انہوں کہا سی کیا مسئلہ ہے، فرمایا میں رات گزارنی جان پہچان گھر بار کوئی نہیں، اے میں کو خادم مسجد موسیقی تھرما نہیں دینا، بارو تھلے دے نہیں سامنا، انہوں کہا چلو کوئی نہیں آؤ میں نال گھر میرے روٹی بھی حاضر ہے، چار پائی بھی حاضر ہے، رات میرے کل گزار لگو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بندے دے نال نان بائی دے نال روٹیاں بیچن والے بندے نال اودے گھر چلے گئے، آپ رات دے اٹھے ڈٹھا دا او بندہ اٹا ملینا پیے تے رب اغفر لی، پانی بھرینا تے رب اغفر لی اللہ میں کو بخش دے، پانی بھرینا پیے رب اغفر لی، اٹا ملینا پیے رب اغفر لی، پیڑے گھڑینا پیے رب اغفر لی، روٹیاں تھپینا پیے رب، ہر لفظ نال ہر کمرہ رب اغفر لی، رب اللہ میں کو بخش دے، اللہ میں کو بخش دے، یہ استغفار ہے۔ سویر کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کو فرمایا میاں میں تیرا رات ایک عمل لکھا ہے، تو ہر کام میں سورج رب اغفر لی اللہ میں کو بخش، اللہ میں کو بخش، ایندہ کوئی فائدے نہ لکھا ہے، انہوں کہا میں ایندے بڑے فائدے لکھے ہیں، انہوں کوئی فائدہ رسا، انہوں کہا میں ایک فائدہ کو عرض کرے نا کہ میں ایک جدن دا وظیفہ شروع کیتا ہے، کوئی دعا ایسی نہیں میں منگی ہوئے تے اللہ قبول نہ کی دی ہوئے، آج تک کوئی دعا ایسی نہیں، ہر دعا منگدا اللہ قبول کر گیا ہے، ایک دعا بچی کھڑی ہے پتہ نہیں وہ کدھر قبول کی تھی۔ انہاں پوچھا کیا دعا ہے، انہوں کا میں سنا ہے جو وقت ہے بڑا عالم ہے اندنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بس میرا دل کریں دے میں ہوں دا دیدار تم دی زیارت کرا، بس ہوں دی زیارت اللہ کل منگنا پیا، باقی یہ ایک دعا قبول نہیں دی باقی ساریاں قبول ہو گئی ہیں۔ احمد بن حنبل دیکھیں جو ہنجو نکل آئے، فرمایا میاں تیری یہ دعائی قبول ہے، اللہ نے میں کو زبردستی تیرے گھر پہنچا دی، احمد بن حنبل مایا سبحان اللہ، اللہ کا معافی مانگتے دیکھو تو صحیح، انہو کان غفارا، او تا معاف کروا سے بندے کو پہلے تیار بیٹھے، بے شک یعنی آمنا جو دیر ہو سکیوں دے معاف کرنے سے دیر نہیں ہوگی۔ بہرحال ستاوی دی رات ہے، دعا دی قبولیت، اللہ دی طرف رحمت مغفرت دی رات ہے، اللہ کا سارا دی مغفرت فرمائے، آمین، اور پھر سونے تے سواگا قرآن دا ختم، اور پھر تراویح دی نماز ہے، اور نماز کھڑتے اللہ دا قرآن پڑھا گیا، بڑا خوش بخت و خوش نصیب ہے وہ بندہ جیسے اللہ نے قرآن دی تلاوت زیارت نصیب فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تقرب العباد الى اللہ بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن، اگر کوئی بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے قرآن تو بعد بھائی کوئی شے نہیں، سب تو زیادہ قرب اگر اللہ دا کہیں دے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ دا قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن واسطے بڑی قربانی دی تھی، اس زمانے ایک مسئلہ چل رہا جو قرآن مخلوق ہے یا اللہ دی صفت ہے، اب اہل سنت والجماعت اپنا عقیدہ ہے قرآن اللہ دی صفت مخلوق نہیں ہے۔ بے شک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ مذہب ہے، ایک گمراہ فرقہ مسلمانہ دا اندرا ہے معتزلہ، وہ آدھے اندر قرآن مخلوق ہے، قسمت دی بات ہے جو اس زمانے دا بادشاہی معتزلی ہے، وہ یادہ قرآن مخلوق ہے، احمد بن حنبل علیہ قرآن مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے۔ چنانچہ کئی مناظرے ہوئے امام احمد بن حنبل دے، آخر کار امام احمد بن حنبل کو جیلے پاری تھا گیا،
اور پھر روزانہ کرتے آپ کو کوڑے مرے جان پوچھ دیں احمد بن حنبل رسا قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ آپ آدھر قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اتنی بڑی قرآن واسطے مار کھا دی، قربانی دیتی، اللہ نے پھر کیا مقام عطا فرمایا؟ احمد بن حنبل کو اللہ پاک نے خواب دے اندر 99 دفعہ اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پتہ نبی سے زیارت کو سکھتے بدے تھے، احمد بن حنبل کو قرآن دی قربانی دی خاطر اللہ نے 99 دفعہ اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ احمد بن حنبل نے پوچھا اللہ تیرا قرب کی میں حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے۔ پوچھا اللہ قرآن سمجھتے پڑھو یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا قرآن سمجھتے پڑھو تاں ہی میرا قرب نصیب ہوسی، بغیر سمجھے پڑھو تاں ہی میرا قرب نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایو گال منان واسطے معتزلی بادشاہ نے دروغے کو حکم دیتا کہ آج احمد بن حنبل کو اتنا مار، ایسے طریقے نال مار کہ انہاں دے شلوار دا نالا ٹوٹ ونجے، شلوار تلے ڈے پوے، ننگا ہونے، بےزتی ہوے تاکہ یہ من ونجے جو قرآن مخلوق ہے۔ لیکن احمد بن حنبل بھی تھا، آخر احمد بن حنبل ہے انہیں جناب جڑے میرے دروغے نے مارا، اتنا مارا کہ آخر کار نالا شلوار دا ٹوٹ گیا، شلوار تلے کھس گئی۔ ہن تساں دسو نالا ٹوٹنے دے بعد چوکی دے لئی تلوار شلوار تلے آوندے، لیکن احمد بن حنبل نے پتہ کیا کیتا؟ ایویں ہی نالا ٹوٹا نا، احمد بن حنبل نے ایویں اتار اٹھا، اللہم ان کنت تعلم انی علی الحق المبین، اللہ تو جان دے اگر میں حق دیا تلا تا دکلی سترا، اللہ میرا ننگیز نہ کھلانے میں لوگا دے سان میں کو ننگا نہ کریں، بس یہ دعا کرن دی دے رہی، نالے نالی شلوار اتنی مضبوط کہے نہیں جڑی بغیر نالے دے اللہ مضبوط کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف دی شرح دے اندر یہ حدیث ایک واقعہ لکھا کرتا اللہ پاک اپنے بندہ کو پھر بیگانہ تے ایویں ذلیل رسوا نہیں ہونے دا۔ احمد بن حنبل نے آخر اللہ کا دعا کی تھی اللہ سیاں ہون کے ظلم زیادتی میں کل برداشت نہیں ہو دی۔ اللہ پاک نے احمد بن حنبل کو اپنے کول بلا گی دا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، جیل دے جو آتا جنازہ اٹھا، تے بعد اتنا ایک بزرگ انہوں نے نام بھی احمد ہے، غالباً احمد بن نصر، انہوں نے خواب اٹھا جو احمد بن حنبل کو بڑی اچھی حالت ہے، پوچھا احمد سنا کیا بنی؟ فرمایا پہلی طرح راتی تے بڑی اوکھے گزری ہیں، اگو اللہ نے بڑا کرم فرما دیتے۔ وہ کسی او پہلی طرح راتی کیوں اوکھے گزری ہیں؟ فرمایا این واسطے کہ میں جلے دنیا تو فوت ہویا نا، کہ میں جتھے بیٹھا اللہ نے جتھے بلائے نا، اتھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہوئے مرن تو بعد، میں کو اللہ جتھے بلائے میری روح کو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتھو گزرے، لیکن آپ منہ پرلے پاسے کرتے گزر گئے۔ میں کو بڑی تشویش تھی کہ نہیں نبی سے میرے اتنے ناراض تھا نہیں، لیکن میں کیا کر سکتا، نبی سے چلے گئے بھائی جماعت نبی سے گزرے منہ پرلے پاسے کرتے گزر گئے۔ میں کو مزید تشویش زیادہ تھی گئی جو نبی سے شاید میرے اتنے ناراض ہے، تریجی جماعت نبی پاک علیہ السلام گزرے پرلے پاسے منہ کرتے گزرے تے میرے کو ریحا نہیں گیا، میں دوڑتے نبی سے دی باں پکڑ کے دیے، آقا میں تے قرآن واسے اتنی مار کھاتے ہیں، تریجی جماعت منہ پرے کرتے گزر گئے ہو، میرے اتنے ناراض ہو؟ احمد لال صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھی جو ہنجو نکلے، فرمایا احمد بن حنبل میں تیرے تے ناراض نہیں ہے، تیرے کرو شرم سارا کہ میری امت دے لوگاں نے قرآن دی خاطر تینا جڑا ظلم زیادتی کی تھی، میں ناراض نہیں، میں یہ وجہ تو شرم سارا ہی وہاں سے منہ پرے کرتے گزر جاتی ہے۔ قرآن نال جاری لا تے ایک تا صحیح اللہ رب العالمین اپنے دیدار بھی کروا دے، محمد عربی دا دیدار بھی نصیب فرما دے۔ آج ایسا لوگ قرآن کو حقیقت کڈ کر چکے ہیں، والوی خوش قسمت نو بندے جو سال بعد تراویح دے بعد اللہ دا قرآن دیکھتا گن دن پڑھتا گن دن، ورنہ ڈھیر لوگ تو ہیں جڑے قرآن پاک کو بس سارا سال گزر بندے، جالے دی زینت، سفیل دی زینت، الماریہ دی زینت، کوئی تلاوت ہی نہیں کرے گا، زیارت نہیں کرے گا۔ اور علماء لکھے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھا اللہ دیا میری کیا حیثیت ہے، اللہ دیا میری کیا قدر قیمت ہے، دنیا دی کوئی ڈگری، کوئی کتاب، کوئی قانون، کوئی سائنسدان نہیں دے سکتا جو میری اللہ دیا کیا حیثیت ہے۔ قرآن ان دے واسطے شیشہ تے آئین ہے، فرمایا اگر تو یہ چاہنا ہے اپنے دل لے تو جھاتی مار لے، تیرے دل قرآن دی کتنی قدر ہے، جتنی تیرے دل قرآن دی قدر ہو سی اللہ دیا تیری بھی اتنی قدر ہو سی۔ اگر تیرے دل قرآن دی قدر بہت زیادہ ہے،
اللہ دا تیری قدر بھی ہے، تیری قیمت ہی ہے، تیرا مقام ہی ہے. جی اگر اللہ دے قرآن ہی تیرے دل کوئی قدر قیمت نہیں تو پھر اللہ دے تیری بھی کوئی قدر تے کوئی قیمت نہیں. اللہ جنہیں قرآن دی قدر کیتی ہے. ایک بڑھڑی دے بڑھڑا دیہاتیان بیچارے ہن غریب لوگ محنت مزدوری والے دل خیال آیا کہ اللہ سب کو حج نصیب کر رہا، حج دی تیاری کرو. محنت مزدوری کا روپیہ اکٹھا کریں دے حج دے خرچے دی رقم نہ جوڑ گئی. اس لئے اٹھا دے گھوڑا تے کافلہ دا سفر ہوندا، نہ اتنی تیز رفتار گاڑیاں، نہ ہوائی جہاز، نہ بحری جہاز. انہاں روحاں نے نہ حج دی رقم جوڑی. ہن انتظار ہے موسم آوے کو کافلہ بنے تے اسے نال بنے. اللہ دی شان اجر کافلہ موسم کو دے رہے تے باہروں ایک بندہ آیا پھیری والا تے اون ہو کر دیتا قرآن لے لو، قرآن لے لو. بڑھی بڑھے آپ سے مشورہ کیتا جو قرآن اللہ دا کلام ہے اپنے گھر وچ کوئی نہیں ہوئے تو آپ اللہ دا قرآن کلام نہ لے لو. چنانچہ مشورہ کرتے نہ بڑھا باہر نکلا. اون کا میاں چوکھے پیسے قرآن دی قیمت چوکھی ہے. اون کا تیرے کول چوکھے پیسے اون کا میرے کول 2 بندہ دی حج دی رقم ہے. اون کا بھی بندہ ہے سودا ہی بھولا بالا تے لٹن دا موقع بہترین ہے. ہوندے نا کئی چلاک بندے اون پھیری والے آ کے جتنا لا سکتا دا لا. اون کا میاں تک پتہ ہے قرآن تا اللہ دا کلام ہے، این دی قیمت بھلا کوئی بندہ ادا کر سکتا ہے. ہو سکتی ہے گھر دی بھی نہیں تھی سکتی ہو سکتی اور سارے قرآن دی کون قیمت ادا کرے. چلو قیمت ہے تا تھوڑی 2 بندہ دے حج دی جڑی رقم ہے پتہ ہے شوق ہے تمیاں میں او جانے تیرے اوتے رعایت کرے نا اور 2 بندہ دے حج دی رقم میں پورے تے میں تے اللہ دا قرآن چلو دے دیواں. ہی میری مہربانی تے ترس وہ سمجھا باقی اللہ دا کلام کون بندہ خرید کر سکتا ہے. وہ حج دی رقم 2 بندہ دی چاہتے وہ بیچارے دیتی جاتے وہ قرآن کو چاہتے رہے دیتا. پھر یہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سائیکل کو پینڈل میں رہتا تھے او نکلا مطا پیچھوئے پھر وجہ تے آکے پیسے واپس کرتے قرآن لائے سودا سارا میرا کھولٹ تھی ویسی او تا یہ نکل بڑھا قرآن گھنتے گھر آیا چمہ سینے نال لایا سیر تے رکھے وال چمے سینے نال لاوے وال سیر تے رکھے وال بڑھی گھن لوے او چمے سینے نال لاوے وال سیر تے رکھ کھڑے قرآن پاک چمدے پر تھکے دے تہی میں گزر گیا جلے رات تھی تو بڑھی بڑھا آپس سے بہ گیا مشورہ کرا پھر آپا غلطی کرتے قرآن گھنتا گیتا ہے لیکن ایک رات کو رکھے سو کی تھے وہ دکھا جالے جو کہ جالے رکھے سو بجلے اندر بڑھ سو دے باہر نکل سو قرآن کو دا کانڈ ہو ویسی اے دا قرآن دی بیعت بھی ہے آپا کو بجائے لمن دے دیوان پائے ویسے اے دا گناہ تھی سی آپا کو سکا وال کتھے رکھو سکا صدوق اوتے سفیل دے رکھو سکا وہ تھولم سو جلے کانڈ پیچھا کرے تو وال قرآن دی بیعت بھی ہے. اور کیا کروں اتھے رکھو جو سکا نہیں اتھے بیعت بھی اتھے رکھو سکا اتھے بیعت بھی. اور کیا کروں سکا جتھے رکھو سائی بیعت بھی. اور کیا کروں پریشان سوچیں دے اور کیا کروں کدے بنی. آخرکار ان دل نے خیال آیا برے نے آکھا میرا مشرعی میں جو اوپر لے تک کھڑے ہیں جو رکھان دی کوئی سمجھ نہیں آتی بیعت بھی تو بچن واسطے ایویں کرنے جو پہلی ادھی رات میں سینے نال لا کھڑنا کہ تو سام پاؤ تو نیند دا کوٹا پورا کر لے میں سینے نال لا کھڑا پر اگلی ادھی رات میں سام پوزا تو سینے نال لا کھڑے ہی کو رکھو تو بیعت بھی تھی دی وہ سویرے کہے عالم کر پوچھو بھی اور کیا کروں پر وہ جی میں جیسے سے قرآن دی بیعت بھی تو آپ باچ پاؤں کہ بعد جی میں جیسے سے امیں کرے سو ہو سکا ایک بار سمجھ آدھی بڑھی دے برے جو آپ اے فیصلہ کرتے پہلی ادھی رات برلا چاہ کرا برلی بیچاری سکتی بل اگلی ادھی رات برلا سکتا تے برلی سینے نال لا تے کھڑی این ڈر دے مارے جو قرآن دی بے ادبی نہ کی اتنی عظمت دل قرآن دی آئی جلے کل شام ای دوے قرآن دی پڑھن تو کورے ان پڑھ بالکل کئی شہدہ پتہ کوئی نہ رات گزری دوے کورے ان پڑھ جلے سویر تھی تو قرآن دی ای عظمت قدر دی وجہ تو ادو سویر تھی اللہ دہاں کو پھر رحمت آل قرآن کا حافظ بنا دی. سبحان اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل اور خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج اللہ دے اثری قدر کوئی ورنہ یہ مارے پھرو آسا حقیقت ہے کہ ایسا اللہ دے ہاں سری قدر کوئی نہیں کیونکہ اصل دل قرآن دی قدر نہیں رکھی. اگر سارے دل قرآن دی قدر ہو گیا تو قرآن کی میں مٹیاں دے سے نہ پوری جا پیا ہو گیا غلاف مٹیاں نال نہ بھرے پیا ہوئے نہ روزانہ قرآن دی تلاوت کروا قرآن دی زیارت کروا. اگر دل قدر ہو گیا تو پھر ادو منگوڑ سارا کام ہو گیا کہ عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہو گیا. امت پریشان نہ ہو گیا. آج وقت قرآن نال جوڑ میں
اور جڑے قرآن نال جڑے سارا قرآن تو پھر سارا قرآن ہے. ایک سورۃ قل واللہ ہے، تسا ان پڑھ بھی ہو سو کچھ لوگ زیادہ تو پڑھے لکھے نظر آتے پہ ہو، کچھ بڈھے بھی ہو، کچھ کاروباری لوگ ہو، ٹائم نہیں ملتا. ایک سورۃ قل واللہ نال تے جاری لاؤ. اچھا اللہ دے نبی فرمایا جڑا بندہ روزانہ رات میں سورۃ قل واللہ پڑھے اللہ جنت دے واسطے ایک محل بنا دے. سبحان اللہ. بیویاں بھی مسئلے کو یاد رکھیں. اگلے زمانے دیا تھا عورتاں گھر کا کام کاج کے قرآن پڑھتی ہیں. ایک صحابیہ بھائی صحابیہ کے گھر گئی ہے، ان کے گھر روٹیاں پکانے واسطے چلیاں میں نہیں نا مائیاں چلو گپ شپ کی دعا سلامی کیتی ہوں تے لکڑی بچائیاں ان کے پاس حال والی بڑھائیں روٹی جلدی پکائیں تنور بلا پی. تو ایک صحابیہ بھائی صحابیہ کے گھر گئی ہے، او حال سارے والا کوئی نہ ہونا دا بھائی حال آوات تے گپ شپ تے دو چار عورتاں تے گلا غیبت بہتان الزام لاتے پیچھے والیاں روٹیاں پکاتے ای نہیں. وہ گئی ہے انہیں تنور لکڑیاں گھتیاں سی قرآن پڑھتی رہی، ول پیڑے کھڑے سی قرآن پڑھی دا پی، روٹیاں تھپیاں سی قرآن پڑھی دا پی، روٹیاں چاہ دے چنگیر رکھتے سیر رکھے سی، ہاتھ چھنڈے کر دی لے بی بی تیرا تنور فارغ ہو گیا، میرے روٹیاں پک گئیاں الحمدللہ. اتنے تیرے تنور پہ کھڑے کھڑے میرے ترائے سپارے قرآن کی تلاوت مکمل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہون تے ایک سورۃ قل واللہ ہی نصیب تھی دی. ہیوا سے روٹی برکت کوئی نہیں، عمل چ برکت کوئی نہیں، گھر دے کہیں چیز برکت کوئی نہیں. جتنے آمن آدن باسی میں اوکھا سوکھا گزارا تھی رہے. اللہ جتنی دیر بعد بس اوکھا سوکھا گزارا تھا. کہ مائیاں بی بیاں اللہ معاف کرے ایک بار کٹھیاں تھی تے باہر رمن سنا بی بی کے حال طبیعت 70 بیماری گناون تو پہلے مائی چپ کر رہے تو میرے نام بٹات رکھ لی. یہ کیوں ہے قرآن کو جڑی جماعت دا چھوڑے بیماریاں گھر کر گئی سارے ڈیرا لا کے سارے گھراں دے وچ. آج بھی وقت وننزل من القرآن ما هو شفاء، یہ قرآن کا شفا ہے. جڑی بی بی جڑا مرد جڑا امیر غریب کوئی بھی نا دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھے اللہ جنت ایک محل بنا دیں گے. سبحان اللہ. اور جڑا 20 دفعہ پڑھے فرمایا 2 محل بنا دیں گے. جڑا 70 دفعہ پڑھے اللہ 7 محل عطا فرما دے. جڑا 100 دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھے اللہ 9 محل جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر عید علاوہ بڑی برکات ہے. ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری صاحب، حضور صحیح زندگی دا آخری غزوہ تبوک، نبی علیہ السلام تبوک تو لگے حکم تھی انفروا فی سبیل اللہ، سب نکلو، کوئی پیچھا نہیں رہ سکتا سوا بیمار معذور تھے یا منافق. سارے چلے گئے. سے 3 صحابہ مخلص مسلمان نہیں مل سکے، بڑا عتاب نازل ہوئے، اللہ بڑے ناراض ہوئے. 50 دی تو انہوں نے واسطے زمین ہی میں سمجھو تنگ ہو گئی، جیون مشکل ہو گیا. خیر نبی علیہ السلام جلے چلے گئے پیچھو یہ معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری صحابی بیمار ہے، یہ بیچارہ مدینے فوت ہو گیا. ہون نبی علیہ السلام 30,000 صحابہ رہے تھے تبوک گئے بڑے 800 میل دے فاصلے تھے، 800 میل کراچی جتنا فاصلہ تھا. مدینہ یا تو منافق ہیں یا کوئی بیمار ہیں، بس باقی بات ہے کوئی غیر مومن مسلمان صحابہ. اللہ دی شان اے صحابی فوت ہو گئے. گھر والے بڑے پریشان ہیں، جنازہ کیویں چیسو کیویں پڑھسو، سدا عورتیں گھر کیا کرسو. اے جناب جنازہ تیار کرتے پریشان بیٹھے تھے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا جو 70,000 فرشتے گھنتے تھے معاویہ دے جنازے تے جلدی مدینے پہنچے. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام آتے فرشتہ کو حکم دیتے 70,000 فرشتہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا جنازہ چاہے تھے سیدھا تبوک محمد الرسول اللہ دے قدم 800 میل دے فاصلے تے پہنچ گئے. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دی خدمت چاہت کہنے یا رسول اللہ تورا صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری فوت ہوگی، مدینہ جنازہ پڑھاون والا کوئی نہ تورے قدم جنازے واسطے لے آئے. آمنہ دلال نے 30,000 صحابہ کرام کو فرمایا 70,000 فرشتے 30,000 صحابہ 1,00,000 مقدس انسان تے فرشتہ دا مجمع. سبحان اللہ. مسلح تے محمد الرسول اللہ انبیاء دے سردار تے امام کھڑن جنازہ پڑھیندہ تے کتنا خوش نصیب صحابی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنازہ پڑھا تے نبی علیہ السلام فارغ تھے. فرمایا جبریل دی میرا آقا ہن کیا پروگرام ہے؟ فرمایا جنازے تو فارغ ہو گئے سارے حوالے کرو اسا ایندا جنازہ لے تے جنت البقیع مدینے دے قبرستان دفن کرے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرمایا جبریل ایک گال تمہیں کو رسا میں مدینے میرے کئی صحابہ جنگیں شہید ہو گئے، کوئی رستے دے اندر مسافرت دی حالت فوت ہو گئے، انہاں دے جنازے میرے کول نہیں لائے ہو.
میں مدینہ دوبارہ مرے، کئی صحابہ مدینہ فوت ہو گئے، جنازے واسطے انہوں کو نہیں لے آئے، میری بیٹی سیدہ رقیہ عثمان دے گلی دی گھر والی مدینہ فوت ہو گئی، میں بدر تو واپس بھی آنا مدینے دے نیڑے ہم وہ دفن تھئی تے میں پہنچ گیا جنازے واسطے میرے کول نہیں لایا، میری بیٹی دا جنازہ 800 میل دے فاصلے تے معاویہ لیسی انصاری صحابی دا جنازہ کیوں لایا، کیا وجہ کیا خصوصیت ہے، اگلی گال غور کر، دل جگانے تے عمل دی نیت کر، اللہ پر سارا کو توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ، اے اعزاز اللہ نے معاویہ لیسی انصاری صحابی کو این واسطے عطا فرمایا جو این صحابی کو کل واللہ دار محبت بہت زیادہ تے پڑھ دائی بہت زیادہ ہاں، سبحان اللہ سبحان این اللہ۔ واسطے اللہ نے اے اعزاز تے مقام عطا فرمایا۔ اگر کل واللہ نال بندے کو اتنا اعزاز پیار محبت ہوئے تے اللہ کو اے عزت عطا فرماوے تے جڑا سارے قرآن نال اتنی یاری لاوے جو روزانہ قرآن دے تلاوت کرتے روزانہ قرآن دے زیارت کرے، اللہ کی کوئی بگانہ نہیں چھوڑے گا۔ بے شک۔ اس واسطے سارے حضرات ارادہ کرو، کوشش کرو کہ انشاءاللہ سے کل اولادہ کم از کم روزانہ بیرت کرے دے رہا انشاءاللہ اور دوسرے نمبر تے اسا پہ اولاد کو قرآن پاک پڑھاؤ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، ساری ارادہ کریں دے ہو نا، اللہ سارا کو اپنے ارادہ دے کامیابی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار۔